بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روٹھی ہوئی آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، کیونکہ آنسو تب ہی آتے ہیں جب اپنا کوئی درد دیتا ہے۔ لفظ دوپٹہ صرف عزت کا لباس نہیں بلکہ نصیحتیں ہوتی ہیں، قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، والدین کی تربیت ہوتی ہے، اسلام سے محبت ہوتی ہے۔ چھن جانے میں بھی مسلط خدا ہوتی ہے۔ کچھ چیزوں کا پاس رہنا بہتر نہیں ہوتا۔ انسان وہی ہے جو اپنے خالق کو پہچان لے۔ بہت سے انسان شکل سے انسان ہیں، لیکن ان میں انسانیت بالکل نہیں ہے۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ سخت رویے بات تو منوا دیتے ہیں، مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف رویوں میں لچک ہونی چاہیے۔ کچھ منوا لیا، کچھ مان گئی، یہی مثبت رویہ ہے، رشتوں میں تازگی کو برقرار رکھتا ہے۔ جہاں انا ہو وہاں صرف پچھتاوا اور تلخیاں ہوتی ہیں۔ فاصلے کبھی بھی رشتے الگ نہیں کرتے، اور نزدیکیاں کبھی بھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسے، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت بول کر نہیں آتا۔ کاش لوگ سمجھ جائیں کہ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہے۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ جن سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے نا، انہیں اتنی آسانی سے دنیا میں گم ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دیا جاتا۔ انہیں پاس رکھنے کے لیے آخری حد تک کوشش کی جاتی ہے۔ دکھ ضروری ہوتے ہیں، انسان کو نعمتوں کا شمار کرنا سکھاتے ہیں، شکر گزار بناتے ہیں۔ اور پھر جب لوگ ہمیں سمجھ نہیں پاتے تو پھر وہ ہمیں غلط سمجھ لیتے ہیں۔ اپنی محدود آمدنی میں خوش رہیے، کسی سے اپنا موازنہ مت کیجیے، سستا پہن لیجیے، سادہ کھا لیجیے، بس حلال اور حرام کی تمیز رکھیے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتے سے ہوں۔ ہر وہ فرد اپنا ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے دو فائدے ہیں، آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے اور ماں باپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ خدا گواہ ہے، ہم دنیا میں اتنے ذلیل کسی سے نہیں ہوتے جتنے ذلیل اس شخص کے ہاتھوں ہوتے ہیں جسے ہم دنیا میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اور خوشی خوشی ذلیل ہوئے چلے جاتے ہیں۔ احساس کے جاگنے کے ساتھ ہی افسوس بھی سامنے آتا ہے، جس میں احساس آپ کا مستقبل ہے اور افسوس آپ کا ماضی۔ اس لیے افسوس یعنی ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے احساس یعنی مستقبل کی جانب بڑھیں۔ اصل میں لفظوں کے پیچھے معنی ہوتے ہیں، اور ان معنی کو ہم جذبات اور احساسات سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے لفظوں کی ادائیگی سے ہمارا اندر اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ محبت پہلی، دوسری یا تیسری نہیں ہوتی۔ محبت وہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد محبت نہیں ہوتی۔ خود کو ایسا بنا لو، اگر کوئی تمہیں نظر انداز کرے تو تم اسے نظر آنا ہی چھوڑ دو۔ دعائیں لیتے رہا کیجیے، یہ وہاں کام آتی ہیں
جہاں دولت اور ڈگریاں کام نہیں آتی۔ دل بھر جائے کسی سے تو سسکیاں، انسنی منتیں، ترلے سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ ساری عمر چلتی ہے پھر بھی پوری نہیں ہوتی، یہ محبت ہے جناب، کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ درد بھی کیا چیز ہے، ہمیشہ اس شخص سے ملتا ہے جس کے بارے میں کبھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جس شخص سے امید نہیں ہوتی وہ ہمارے دکھ سمیٹ لیا کرتا ہے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ انسان برداشت کہاں کرتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہو اس کا کوئی اور دعوے دار بھی ہو۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ آپ کے روٹنے پر اگر دوسری جانب خاموشی بڑھ گئی تو سمجھ لیجئے آپ کے روٹھ جانے کا ہی منتظر تھا کوئی۔ اب رختے سفر باندھیے اور چلتے بنیے۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی خواہش پوری نہ کرنے والا کنجوس نہیں بلکہ باپ ہوتا ہے۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجئے، آپ کبھی اداس نہیں ہوں گے۔ جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ہے وہ لاجواب ہے۔ دل کے اندر چھپی ہوئی قبروں پر دوسرا کوئی نہیں آتا، بس آپ کے اپنے آنسو جو دل پر گرتے ہیں وہی ان کو سیراب کرتے ہیں، اور ان پر آپ کی آہیں جلتے ہوئے چراغ اور اگربتیوں کا کام کرتی ہیں، جن کی تپش اور دھواں آپ کی روح محسوس کرتی ہے۔